بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، استغفر اللہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ ایسا مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھنے کے 10 بہت بڑے فائدے شیئر کریں گے۔ دوستو، یہ استغفر اللہ کا عمل اللہ رب العزت کو اس لیے پسند ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کے در کے سوا کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، آج یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا، یہ اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، اسے اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کس کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط، کون سا راستہ اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اور کون سا راستہ اسے میرے قریب کر رہا ہے۔ اب اسے اس بات کی سمجھ آ چکی ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے تو اتنے گناہ کر لے اور تم میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ کر لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو ترجیح دینا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم تب بھی اللہ سے مانگو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ شرک نہ ہو تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اتنا زیادہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے، کب وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو استغفار کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے اور اس استغفار کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون سے 10 بڑے فوائد سے نوازے گا؟ پہلے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد استغفار کا یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ایک گناہ گار بندے کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتی، تو انشاءاللہ یہ عمل پڑھ کر آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، وہ آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو، جنات، تعویذ، عصے وغیرہ کا اثر ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کا شیطانی اثر زائل ہو جائے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کاروبار، آپ کے بچے بہت جلد نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کا کاروبار اور آپ کے بچے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اے میرے پروردگار، مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما،
اور مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو انشاءاللہ۔ چند دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو، اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اس کا ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور راستے میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو، انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، جائز قسم کی حاجت جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ اور اس کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ 10 بہت بڑے فائدے جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ ان 10 فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ تو یہ استغفار کا عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ 100 مرتبہ صبح نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں یا تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، اور ایک تسبیح رات کو یعنی کہ 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کی کوئی بھی دعا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اگر آپ صبح اور شام ان دونوں اوقات میں یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ پورے دن میں اور پوری رات میں صرف 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرو۔ اور اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔